کی اجازت ہے شروع کرتے ہیں اس کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ حدیث جبرائیل میں اصل ہماری بات چل رہی تھی، اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارا اصل سبق یہ کس کے بارے میں چل رہا ہے۔ یہ سبق شروع ہوا تھا جامع العلوم والحکم، جو علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں یہ چیز شروع ہوئی تھی۔ لیکن حدیث جبرائیل کی شرح میں ہم آئے تو بات اتنی لمبی ہو گئی شرح کرتے کرتے کہ عقائد کی میں نے سوچا کہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی جائیں، اچھا ہے جو ہے وہ حدیث جبرائیل کی جو اہمیت ہے کہ پورا دین اس میں ایک بیان کر دیا گیا ہے خلاصے کے ساتھ، وہ اہمیت بھی آپ کے سامنے تھوڑی واضح ہو جائے گی کہ کس طریقے سے اس میں عقائد کی ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اسی میں قیامت کی علامتوں کا ذکر آیا تو ساری علامتیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور اکثر چھوٹی چھوٹی علامتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ بڑی علامتوں کے بارے میں بعض بھائیوں کی خواہش تھی کہ اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جائے، تو میں نے آپ کے سامنے وہ بڑی علامتیں جو ہے ذکر کیا ہوں۔ اسی میں بات چلی تھی خروج دجال کے تعلق سے۔ تو خروج دجال کے بارے میں حدیث جساسہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی۔ یہاں تک بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا کہ اس حدیث کے تعلق سے بعض اہل علم جو باتیں کہتے ہیں، اس میں سے ایک نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو میرا مقصد کیا تھا، ایسا نام جو آپ کو سن کے تعجب ہوگا اس کے لیے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں، میں نے ان کے نام اس لیے نہیں لیے کہ وہ سنیں تو آپ کو اتنا تعجب نہیں ہوگا، اس لیے نام نہیں لیا، ورنہ بہت سے لوگ ہیں۔ خاص طریقے سے مصر میں علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پر جو ہے کافی وہ کیا۔ ان کے لکھنے کے بعد سے ہی بہت سے لوگ ہندوستان میں بھی جو ان کی تفسیر پڑھتے رہے ہیں، ان کی باتیں جو ہے وہ لیتے رہے ہیں۔ بہت سے ہندوستان میں اردو جاننے والے طبقہ ہے، اور اردو تفسیروں کے جو طبقے ہیں، اردو میں تفسیر لکھنے والوں کے، وہ لوگ ان سے بہت زیادہ تفسیر میں فائدہ اٹھاتے ہیں، رشید رضا مصری سے۔ اور یہ شاگرد ہیں محمد عبدہو کے۔ محمد عبدہو کو زیادہ آپ جو ہے جانتے، زیادہ سنتے رہتے ہیں، ان کے یہ شاگرد ہیں۔ لیکن استاد اور شاگرد میں تھوڑا فرق ہے اس میں۔ محمد عبدہو یہ ذرا فکری انحراف ان کے یہاں زیادہ ہے شاگرد کے مقابلے میں۔ شاگرد ذرا حدیث سے قریب آ گئے تھے، لیکن ان کو زیادہ دوری تھی۔ محمد عبدہو کو، جو ان کے استاد تھے، ان کو دوری زیادہ تھی، اور اسی لیے ان کے یہاں فکری اس میں انحراف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان کے یہاں انحراف زیادہ تھا، اتنا نہیں تھا رشید رضا مصری کے یہاں۔ وہ تو دجال کے بارے میں بھی ذرا وہی سمجھتے تھے، محمد عبدہو دجال کے بارے میں ہی انکار کرتے تھے وہ، لیکن انہوں نے حدیث جساسہ کے بارے میں خاص طریقے سے کلام کیا رشید رضا مصری نے، اور یہ چیز لوگوں میں کافی مشہور ہوئی ان کے کہنے کے بعد سے، اور کافی یہ ہنگامہ رہا اس کے تعلق سے کہ یہ حدیث جساسہ کو صحیح مانا جائے یا صحیح نہ مانا جائے۔ تو جتنے لوگوں کے بارے میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں جو دجال کے خروج کو صحیح مانتے ہیں یا دجال کے ظاہر ہونے کو صحیح مانتے ہیں، اور وہ متواتر احادیث سے ثابت ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں جو حدیثیں آتی ہیں وہ متواتر درجے کی حدیثیں ہیں، بالکل ثابت بات ہے یہ، اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن دجال کو ماننے کے ساتھ ساتھ کس کا انکار کرتے ہیں؟ حدیث جساسہ کا۔ انکار سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ صحیح ہے لیکن پھر بھی جو ہے ہم اس کا، ویسا نہیں، اس کو صحیح نہیں مانتے، حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے لیکن صحیح نہیں مانتے۔ تو اسی میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ایک نام جو ہے لیا تھا شیخ ابن عثیمین کا، اور رشید رضا مصری آج جو ہے خاص طریقے سے ان کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے میں نے دیکھا کہ پہلے اس میں وہ بڑی سختی کے ساتھ وہی اس کا انکار کرتے ہیں حدیث جساسہ کا، اور یہ انکار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح نہیں مانتے۔ ہندوستان کے بھی جو بعض علماء جیسے مودودی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو ہے علماء کو آپ سنیں گے کہ وہ حدیث جساسہ پہ کلام کرتے ہیں، تو وہ اصل میں کہیں نہ کہیں رشتہ وہیں سے ملتا ہے۔ کہاں سے؟ رشید رضا مصری سے ہی ملتا ہے وہ رشتہ جو ہے۔ انہوں نے پہلے وہاں مصر میں کلام کیا تھا، اور وہیں سے یہ چیزیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہندوستان کے بہت سے لوگوں نے جو یہ بات لکھی
کہ حدیث جساسہ یہ صحیح نہیں ہے، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ اس کو کسی جزیرے میں قید کر کے رکھا گیا ہے، جو حدیث پوری میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ یہیں سے وہ بات آئی ہے، یہیں سے معاملہ۔ تو ہم اس کے بارے میں زیادہ بیان اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ معلوم ہے لوگوں کو کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اسی لیے وہ فلاں نے کہا، تو ان کی بات کا لوگوں کے یہاں اتنا اثر بھی نہیں ہوتا ہے۔ خاص طریقے سے ہمارے نوجوان ساتھی جو ہمارے درس میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے درمیان ان کی ان باتوں کا زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میں نے جو پچھلے ہفتے نام لیا تھا وہ اسی لیے نام خاص طریقے سے لیا تھا کہ کبھی آپ اچانک سنیں گے تو آپ کو شاک لگے گا، تو پہلے سے علم آپ کو رہنا چاہیے کہ وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ وہ صحیح نہیں مانتے، حدیث کو صحیح نہیں مانتے۔ اصل دجال کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دجال کو مانتے ہیں کہ دجال جو ہے آنے والا ہے، لیکن دجال موجود ہے اس کو وہ نہیں مانتے، اور کسی جزیرے میں ہے قید زندہ ہے اس کو وہ نہیں مانتے۔ یہ حدیث جو جساسہ کے نام سے حدیث جساسہ، اس کو صحیح نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ جو ان کے الفاظ میں نے باقاعدہ جو ہے سنے ہیں شیخ ابن عثیمین کے ان کے اس میں، جب ان سے پوچھا گیا اس کے بارے میں تو انہوں نے یہی کہا جو ہے کہ وہ جو حدیث آتی ہے کہ 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں بچے گا، اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ تو دجال کے زندہ ہونے کی بات تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر زندہ ہوتا تو یہ حدیث کے خلاف بات ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حدیث جساسہ کی یاد دلایا گیا کہ وہ جو صحیح مسلم حدیث ہے تو کہا کہ فی نفسی من صحتہ شیء یا فی نفسی منہ شیء، اس طرح کے الفاظ ان کے ہیں عربی میں، کہ اس کی صحت کے بارے میں ان کو اطمینان نہیں ہے، حدیث جساسہ کی صحت کے بارے میں ان کو اطمینان نہیں ہے۔ انہوں نے اسی بات کو ظاہر کیا، گویا کہ اس حدیث کو وہ صحیح نہیں مانتے حدیث جساسہ کو، ورنہ حدیث جساسہ کو جب آپ صحیح مانتے ہیں تو پھر یہ گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ آپ دجال کے موجود ہونے کو نہ مانیں، یہ گنجائش نہیں رہتی ہے، بالکل واضح ہے اس میں کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں حدیث جساسہ میں بہت واضح طور پر یہ بیان آیا ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے پہلے یہ واضح کر دے، ورنہ ہمارے بعض بھائیوں کو تھوڑا سا یہ ہوا تھا کہ ان کا نام جو ہے ذکر کر دیا گیا، تصور میں نہیں ہے نا، شاک لگتا ہے پہلے مرتبہ سننے کے بعد کہ ایسا جو ہے، تو پہلے سے علم رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور ہمیشہ یہ طریقہ اپنائیے اور اسی طریقے پر رہیے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے کہ ہم شخصیتوں سے حق کو نہیں پہچانتے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی سے بھی کہیں چوک ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، صرف ہو نہیں سکتی ہے بلکہ ہوئی بھی ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہوئی بھی ہے، اور بڑے سے بڑے عالم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، غلطی ہوئی ہے، تو یہاں ان سے بھی یہ غلطی بہرحال ہوئی ہے، چوک ان سے ہوئی ہے کہ وہ حدیث جساسہ کے تعلق سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یا اس کے تعلق سے وہ اطمینان ان کو نہیں ہے، تو یہ ان کی طرف سے چوک ہے۔ ورنہ سعودی کے ہی دوسرے علماء، میں پھر سے اس کو جا کے دوبارہ دیکھا تو شیخ عبد المحسن العباد، اصل جب وہ ان کی رائے آئی تھی تو اس زمانے میں کئی چینل والوں نے بھی اس سے رابطہ کیا تھا، ان سے یہ چیز معلوم کر کے وہ کرنے کے لیے، تو اسی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ جو ہے اسی اس میں چینل والے نے پھر شیخ عبد المحسن العباد سے جو ہے سوال کیا، تو انہوں نے کہا صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، اور ہم صحیح مسلم کی احادیث کو جو محدثین کے ہاں طریقہ ہے کہ کہتے ہیں جو اصول میں آئی ہوئی ہیں صحیح مسلم میں احادیث، اس کو بالکل صحیح مانتے ہیں اور اس میں کلام کرنے کو صحیح نہیں مانتے ہیں۔ اور یہ حدیث صرف فاطمہ بنت قیسی سے نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کہ ان کے علاوہ ابو ہریرہ، عائشہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ حدیث صحیح ہے، جب صحیح ہے تو حدیث جساسہ کو صحیح ماننے کے بعد دجال کے وجود پر، موجود ہونے پر یقین رکھنا، یہ ہمارے دین کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کا جو ہے جواب بھی آتا ہے، اور یہی صحیح بات ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ اور اس کو کہتے ہیں تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی دجال کے بارے میں باتیں آتی ہیں، فتنے کے بارے میں باتیں آتی ہیں، وہاں خروج دجال کو کہا جاتا ہے، یعنی خروج کی بات آتی ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اس ٹائم پہ وہ پیدا ہوگا، بلکہ خروج کی بات آتی ہے اس کے تعلق سے کہ وہ نکلے گا۔ جب خروج کی بات آتی ہے تو حدیث جساسہ پر ایمان رکھنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، یہ صحیح بات ہوگی۔ تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے، کبھی بھی کسی ایک شخصیت کے پاس اگر پورا حق ہوتا تو ہم کو تقلید کی اجازت دی گئی ہوتی،
کسی ایک شخصیت کے پاس مکمل حق نہیں آیا۔ اگر یہ ہے کسی شخصیت کے تعلق سے تو وہ صرف رسول کی شخصیت ہوتی ہے۔ رسول کی امتی میں کسی بھی شخصیت کو یہ حق نہیں ہوتا، ورنہ رسالت میں شرکت ہو جاتی ہے، رسالت میں شریک ہونے کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ کسی ایک شخصیت میں پورا حق سمٹ کے نہیں آتا ہے۔ تو حق کی باتیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی معاملے میں آدمی سے کیا ہو جاتی ہے؟ غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کا احترام اپنی جگہ پر، اس کا اکرام اپنی جگہ پر، لیکن اس غلطی کو ہم اختیار نہیں کریں گے۔ یہ کہیں گے یہاں ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور ساتھ میں ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی باتیں مانتے ہیں، دوسری باتیں جو صحیح ہیں وہ باتیں مانتے ہیں، لیکن یہاں یہ جو غلطی ہو گئی ہے اس غلطی میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ بات ہم ان کی نہیں مانتے۔ یہی حق کا صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ بعض صحابہ سے مسائل میں جو اجتہاد کی وجہ سے غلطی ہوئی، ہم ان صحابہ کی وہ باتیں نہیں لیتے، وہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کو ہم نہیں لیتے، تو کیسے بعد میں کسی آنے والے کے تعلق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اب ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب معاملہ کس کا چلے گا؟ ابن سیاد کا معاملہ بھی کافی لوگوں کے لیے پریشان کن۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہوا ہے کہ یہ حدیثیں لوگوں کے سامنے لوگ پیش نہیں کرتے تھے اور احتیاط کرتے تھے اس طرح کی حدیثوں کو پیش کرنے میں، لیکن اب وہ چیز ایسی ہو گئی ہے کہ معلومات دین ہمارا یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور بھی یہ کہ ترجمے وغیرہ کے ذریعے سے حدیث کی کتابوں کے ترجمے ہیں، سب لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ صحیح مسلم پڑھیں گے تو اس میں یہ حدیثیں بھی آئیں گی جو ابن سیاد والی حدیث ہے۔ صحیح بخاری پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو اس میں وہ حدیث بھی آئے گی جو ابن سیاد والی حدیث کہی جاتی ہے۔ تو اس ٹائم میں جب آئے گی اور آپ پہلے سے نہیں جانتے ہیں تو آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ایسے مسائل ہیں کسی استاد کے پاس اس کو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، پہلے کسی استاد کے پاس پڑھ لینا چاہیے۔ تو اس طرح کی جو حدیثیں ہیں جس میں پریشانی ہوتی ہے اور لوگ پہلی مرتبہ سنیں یا پہلی مرتبہ یہ بات ذہن میں آئے تو کبھی غلط بات ذہن میں بیٹھ گئی تو شبہ آ جاتا ہے، تو بعد میں نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو کوئی شبہ نہ ہو اس کے لیے پہلے کسی استاد کے پاس ان حدیثوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ وہ حدیثیں ہیں، صحیح بخاری میں بھی حدیثیں ہیں یہ، اور صحیح مسلم میں بھی ابن سیاد کے بارے میں یہ حدیثیں ہیں۔ ابن سیاد کے حدیث پیش کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے دجال کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں بیان کر دوں، تاکہ یہ مسئلہ جب آئے کہ ابن سیاد یہ دجال ہے یا نہیں ہے، یہ جو بحثیں ہوتی ہیں وہ بحث آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دجال کے بارے میں یہ بات ہے صحیح احادیث میں کہ وہ خراسان کے علاقے سے، بعض روایتوں میں ہے مشرق سے آئے گا، مشرق سے وہ ظاہر ہوگا، مشرق کا یہ، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ شام اور عراق کے درمیان کے راستے سے وہ آئے گا۔ یہ سب جو ہے الفاظ ہیں، مشرق ہو، خراسان کا لفظ ہو، شام اور عراق کے جو ہے درمیان کے راستے سے جو ہے وہ آئے گا، یہ ساری الفاظ آتے ہیں اس کے ظاہر ہونے کے تعلق سے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ شیطان یہ دجال کے ظاہر ہونے کا جو نکلنے کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو غصہ دلایا جائے گا، کسی بات پر اس کو بہت غصہ آئے گا تو خوب پھول جائے گا اور اسی سے اس کی بیڑیاں وغیرہ سب کی سب ٹوٹ جائیں گی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اس میں کہ جب بڑے غصے میں آتے ہیں تو بڑی طاقت ہوتی ہے اور سب جو ہے رسی بندھن سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو دجال کے بارے میں یہی بات جو ہے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ایک خاص غصے کی وہ کیفیت میں آئے گا، غصے کی وجہ سے جب اس کو غصہ دلایا جائے گا تو ایسا جو ہے اس کے بدن میں طاقت آئے گی کہ یہ طاقت اس کی بیڑیوں کو، زنجیروں کو سب کو توڑ دے گی یہ طاقت جو ہے، اور اس کے بعد وہ نکل جائے گا، وہاں سے ظاہر ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں، ابن سیاد کے قصے میں ہی یہ حدیث اصل میں آئی ہوئی ہے۔ میں وہ تھوڑا سا ابن سیاد کی وہ بات آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ سبب بھی سامنے آ جائے گا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے تھے تو راستے میں ابن سیاد تھا۔ اب راستے میں جا رہے ہیں، انہوں کو کیا ہوا کہ کچھ ان کے ہاتھ میں لاٹھی بھی تھی۔ کن کے ہاتھ میں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں لاٹھی بھی تھی۔ وہ دجال نہیں، ابن سیاد ہی کو، ابن سیاد جو ہے راستے میں ہے، کچھ بات ہوئی، کچھ تو میں کچھ اس نے کچھ یہ ہوا تو ان کو غصہ آیا۔ کن کو؟ عبداللہ بن عمر کو۔ انہوں نے وہ کچھ وہ کیا اور اپنی لاٹھی اٹھائی اس کو مارنے کے لیے،
تو اس سے وہ ابن سیاد بھڑک گیا. اس روایت میں یہ ہے کہ ایسا وہ جو ہے غصے میں بھڑکا کہ پورا راستہ جو تھا وہ راستہ بلاک ہو گیا. اس طریقے سے جو ہے انہوں نے جو لاٹھی ماری، لاٹھی کا تو پتہ ہی نہیں، اور یہ خود بے ہوش ہو کے گر پڑے. یہ شکل ہو گئی تھی. ان کی بہن کو معلوم ہوا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو بہت ناراض ہوئی عبداللہ بن عمر پر، اور کہا کہ بہت غصہ کی، کہا کہ کیا جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شیطان جو یہ دجال، شیطان کا لفظ پتہ نہیں کہ وہاں جا، دجال جب ظاہر ہوگا تو غصے کی وجہ سے، وہ غصے کے عالم میں ہی وہ ایسے ہی جو ہے ایسا پھولے گا، ایسی طاقت اس کی جو ہے کہ اسی میں اس کی بیڑیاں وغیرہ جو ہے ٹوٹے گی پوری. وہ اس میں لفظ جو ہے صحیح مسلم میں اسی طرح کے آتے ہیں. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی، تو تم نے ابن سیاد کو کیوں جو ہے غصہ دلایا؟ اپنے جو ہے بھائی کو ڈانٹنے لگی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو. تو یہ ایک مرتبہ اس طرح کا واقعہ بھی پیش آیا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے یہ ابن سیاد کے بارے میں. تو اس کی وجہ سے ابن سیاد کے تعلق سے صحابہ کرام میں بھی کافی پریشانیاں رہی. وہ سب یعنی ڈرتے بھی تھے وہ لوگ. یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ ڈرتے بھی تھے وہ. ایک مرتبہ ابن سیاد جا رہا تھا، حج کے لیے جا رہا تھا یا عمرے کے لیے، میں تھوڑا سا یہ عمرے کے لیے بول سکتے ہیں، عمرے کے لیے جا رہا تھا. تو دو میں سے کوئی ایک بہرحال وہ مکے جا رہا تھا. تو ایک اور صحابی بھی تھے ساتھ میں، ان کے اور لوگ بھی تھے، ان کے ایک ہی کی بات نہیں، اور لوگ بھی تھے جو ہے ساتھ میں. غالباً وہ ابو سعید خدری ہیں. جب ہم حدیث پڑھیں گے الفاظ میں عربی میں تو آپ کے سامنے وہ بات آ جائے گی، لیکن تھوڑی سی تمہید یہ میں بات رہا ہوں آپ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ جو ساتھ میں تھے، اب یہ بھی جا رہا ہے تو سفر میں یہ بھی ساتھ میں لگ گیا، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہے. جب ایک جگہ پڑاؤ کیا تو سب لوگ اپنا اپنا جگہ دیکھ کر کے کہیں بھی بچھا کر کے اپنا کچھ کپڑا وپڑا سو جائیں گے تھوڑی دیر. تو جہاں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے جگہ منتخب کیا، اسی کے بغل میں آ کر کے ابن سیاد نے بھی چاہا کہ وہ بھی وہاں پہ رہے. اب یہ صاف صاف تو کہہ نہیں پا رہے، لیکن اندر اندر ڈر رہے ہیں کہ یہ جو ہے میرے قریب میں یہ ہے. اس سے کہہ رہے ہیں ارے تھوڑا دور ہو جاؤ نا، وہاں جاؤ، جو ہے اتنی قریب میں کیوں جو ہے یہ کر رہے ہیں. کسی طریقے سے اپنے سے دور کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ذرا اچھے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں کہ ذرا جو ہے غصہ نہ آئے، اس کو ذرا دور ہو جائے. اس نے محسوس کر لیا کہ یہ مجھے اپنے پاس سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، دور بھیجنا چاہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ ابو سعید تم کو لگتا نہیں ہے، یہ نام بھی انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گا کہ ابو سعید ہیں یا کوئی دوسرے صحابی ہیں، لیکن وہ پورے طریقے سے ابھی ذہن میں نہیں ہے میرے. کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو اپنے ساتھیوں کو کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. ان کو حالانکہ معلوم ہے کہ ان کے رسول نے ان کو کیا بیان کیا دجال کے بارے میں، پھر بھی لوگ میرے بارے میں کیسا کیسا سوچ رہے ہیں. دجال کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. دجال کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ دوسری آنکھ بھی اس کی جو صحیح ہے وہ بھی خراب ہوگی، یعنی وہ پھولے ہوئے انگور کی طرح سے رہے گی، جو ہے بالکل جو ہے وہ بھی عیب رہے گا، لیکن دیکھ سکتا ہے اس سے، اور ایک آنکھ تو کانی رہے گی اس کی. اور کہا کہ دجال کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ سب وہی بیان کر رہا ہے، کون؟ ابن سیاد یا ابن سعید بھی بعض روایتوں میں. اور دیکھو میں تو مدینے میں پیدا ہوا اور مکہ جا رہا ہوں. اتنی واضح دلیل ہے، پھر بھی لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ دجال سمجھتے ہیں. یہ تمہارے ساتھیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سمجھا رہے ہیں ان کو، پھر بھی ان لوگوں کے دلوں سے اس کا ڈر جاتا نہیں تھا. بڑا عجیب سا معاملہ تھا. اسی لیے یہ مسئلہ کافی لوگوں کے لیے پریشان کن بھی رہا. میں نے آپ سے کہا کہ صحابہ کے دور میں بھی یہ بات رہی ہے، یہ معاملہ رہا ہے. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں اس کے ابن سیاد کے معاملے میں پریشان تھے کہ ابن سیاد یہ ہے کیا، کون سی بلا ہے یہ. آپ نے کئی مرتبہ اس کو معلوم کرنے کی کوشش کیا کہ کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے. بعد میں حدیث جساسہ کے بعد تو بات واضح ہو گئی تھی، لیکن شروع میں جب وہ دجال کے بارے میں تمیم داری نے بیان کیا کہ وہ ایک جزیرے میں ہے اور اس کو قید کر کے رکھا گیا ہے، تو ابن سیاد کے بارے میں بات بہت حد تک کھلی ہوئے انداز میں کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس سے پہلے کچھ معاملہ اس طرح کا تھا. تو میں اب وہ حدیثیں شروع کر رہا ہوں. سب سے پہلے وہ حدیثیں جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی
ابن سیاد کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا بلا ہے، کیا پریشانی ہے اس کے اندر، یہ چیزیں کچھ خاص کچھ عجیب طرح کی چیزیں تھیں، بچہ تھا بھی لیکن کچھ عجیب طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کی حرکتیں کچھ عجیب و غریب ہوتی ہیں تو آدمی پریشان ہوتا ہے، تو ابن سیاد کی حرکتیں بھی کچھ عجیب و غریب تھیں، حالانکہ ابھی بچہ تھا، بالغ بھی نہیں تھا، بچہ تھا، لیکن حرکتیں بڑی عجیب و غریب تھیں۔ تو آپ نے معلوم کرنا چاہا، تو پہلے میں وہ حدیثیں آپ کو پڑھ کے عربی میں اس کا ترجمہ اردو میں کر کے آپ کو جو ہے ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلی حدیث، یہ حدیث جو ہم آپ کو جو ہے پہلی حدیث جو پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث کی کتابوں میں صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، اور ویسے ابن سیاد کے بارے میں جو حدیثیں تفصیل کے ساتھ آتی ہیں وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں۔ تو ابھی جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان عمر انطلق مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رحۃ قبل ابن سیاد، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت میں ابن سیاد کی طرف گئے۔ دیکھیں یہ بچہ، اس کا کیا کیا معاملہ ہے وہ معلوم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو یہ لوگ گئے۔ حتی وجدوہ یلعب مع الصبیان عند اتم ابن مغالب، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو پایا ابن سیاد کو بچوں کے ساتھ کہ ابن مغالہ کے ٹیلے کے پاس، عربی زبان میں یہ اتم کا لفظ آیا ہوا ہے، یہ ٹیلے کو کہتے ہیں، پہاڑ کے قریب آپ دیکھیں گے اونچی جو جگہ رہتی ہے اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یہ ہم اردو میں ٹیلا کہہ لیتے ہیں۔ تو ایک اونچی جگہ پر جہاں بچے کھیل رہے تھے، انہی بچوں کے ساتھ یہ ابن سیاد بھی تھا۔ وقد قارب ابن سیاد الحلم، ابھی تک وہ بالغ نہیں تھا، بچہ ہی تھا، لیکن بلوغت کے قریب پہنچ رہا تھا، تو اس کو بیان کیا راوی نے کہ وہ بلوغت کے قریب تھا۔ فلم یشعر حتی ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، وہ نہیں سمجھ پایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محسوس نہیں کر پایا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا۔ ثم قال لابن سیاد، پھر ابن سیاد سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس سے کہا؟ ابن سیاد سے۔ اور کیا کہا؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ، یہی باتیں یاد رکھنے کی ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے یہ بات کہی کہ اتشہد انی رسول اللہ، کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر الیہ ابن سیاد، تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کس نے دیکھا؟ ابن سیاد نے۔ وہ بھی دیکھنے کا وہ جو ہے خاص انداز، یعنی وہ جیسے ایک امتی رسول کی طرف دیکھتا ہے ویسے نہیں، بلکہ بڑے خاص انداز میں جو ہے اس نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسے صحابہ جو آنکھ بھر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں تھے، آپ کو نگاہ نیچی کر لیتے تھے، لیکن اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ فقال اشہد انک رسول الامین، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں ضرور، لیکن کس بات کی گواہی دیتا ہوں؟ کہ تم امیوں کے رسول ہو۔ کس کے رسول ہو؟ امیوں کے رسول ہو۔ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ کہ امی جو کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، مکے کے لوگ جو تھے، جو مدینے میں بھی اس زمانے میں اسی طرح کے لوگ تھے زیادہ، تو کہا کہ تم امیوں کے رسول ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اور کہا اس کے بعد، فقال ابن سیاد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اتشہد انی رسول اللہ، اس نے الٹے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے یہی سوال کس سے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرفضہ وقال آمنت باللہ وبرسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور کہا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ ابن سیاد اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، آمنت باللہ وبرسولہ۔ اس کا انکار بھی کیا؟ انکار کرنا بھی ضروری ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہاں یہ کہنے کا مطلب کہ آمنت باللہ وبرسولہ کا مطلب کہ اگر تم بھی رسول ہو تو تم پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی رسول
آ ہی نہیں سکتا نا، یہ تو کوئی بھی کہے تو فوراً آپ انکار کریں اس کا جو. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ برحال رسول نہیں ہے. فقال له ما ترى، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو، کیا ہے تمہارا معاملہ، تمہارا معاملہ کیا ہے، تم کو کیا کیا چیزیں جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہیں، کس طرح کا تم محسوس کرتے ہو، کیا معاملہ ہے تمہارا. تو ان کا کہا کہ ما ترى، تم کیا دیکھتے ہو. قال ابن سیاد، تو ابن سیاد نے کہا یاتینی صادق و کاذب، یاتینی، کچھ سچی چیزیں بھی میرے پاس آتی ہیں، کچھ جھوٹی بھی آتی ہیں. صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو. ایسے ہی میرے پاس کچھ چیزیں آتی ہیں، کچھ سچی بھی ہوتی ہیں، کچھ جھوٹی بھی ہوتی ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلط علیک الامر، تمہارا معاملہ ذرا مل گیا ہے، گڈمڈ ہو گیا ہے، کبھی سچا بھی کبھی جھوٹا بھی. تو ایسے آدمی کے پاس جو بھی معاملہ ہوگا تو کوئی بات سچی ہوگی، کوئی بات جھوٹی ہوگی. معاملہ خلط ملط ہے تمہارے پاس، گڈمڈ ہو گیا، تم کو صحیح سے پتہ نہیں لگ رہا ہے کیا ہونا چاہیے. ثم قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امتحان لیا، ایگزام لینے کے لیے کہ دیکھیں یہ کچھ جانتا ہے، کچھ ہے کہ نہیں معاملہ اس کا. تو اس کے بعد آپ نے کہا امتحان لیتے ہوئے انی خبأت لک خبیا، میں نے تمہارے لیے کوئی چیز چھپا رکھی ہے. کبھی آپ بچوں کو دیکھتے ہیں، بچے کھیلتے رہتے ہیں تو بڑے لوگ کیا کہتے ہیں، میں نے کچھ چھپایا، بولو کیا ہے اس میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے کوئی چیز چھپا رکھی ہے، بتاؤ کیا ہے، کیا میں نے چھپایا ہے تمہارے لیے. انی خبأت لک خبیا، میں نے تمہارے لیے کوئی چیز جو ہے چھپا رکھی ہے. فقال ابن سیاد هو الدخ، اس نے کہا دخ ہے یہ جو آپ نے سوچا ہے. چھپے کیا چھپایا آپ نے، جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے دماغ میں ہے، وہ کیا ہے، الدخ. دخ، یہ دخان عربی میں کہتے ہیں دھوئیں کو، دھواں، اسموک جو، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں دخ جو ہے. فقال اخسا فلن تعدو قدرک، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نامراد ہو، تم جو ہے جو تقدیر میں ہے تمہارے، جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو کچھ چیزیں ایسی تھی ابن سیاد کے پاس. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے، وہ صحیح بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھپایا تھا، وہی دخان ہی چھپایا تھا، لیکن وہ پورا نہیں بول پایا تھا. دخان کیا بولا تھا، وہ دخ بولا تھا. آگے وہی روایت میں ہے فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. آپ سے اس انداز سے بات کرتا ہے، ہاں اس انداز سے بات کرتا ہے، دجال لگتا ہے یہ، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان یکنہ فلن تسلط علیہ، اگر یہ واقعی دجال ہوگا، یہی بات، یہی الفاظ ہیں، یہ سب صحیح مسلم کی روایت کی الفاظ. صحیح بخاری میں بھی میں نے آپ سے کہا یہ حدیث ہے ابن سیاد والی، تو صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ، صحیح مسلم کی روایت کے یہ الفاظ. وہ الفاظ کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان یکن ہو، اگر یہ دجال ہوگا تو فلن تسلط علیہ، تم اس پر غالب نہیں آ سکتے. دجال کو کون مارے گا، عیسیٰ علیہ السلام. اگر یہ واقعی دجال ہے تو تم اس کی گردن مار نہیں سکتے، اس لیے تم کیوں جو ہے خامخواہ یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس کی گردن مارنا چاہتا ہوں. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَإِن لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو مارنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، پھر کیوں مارو گے بیچارے کو جو ہے. اگر دجال ہے تو تم اسے مار نہیں سکتے، اس لیے کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ گھل جائے گا اور وہاں وہ مرے گا. اگر دجال نہیں ہے تو مارنے میں کوئی فائدہ نہیں. اب اس حدیث سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ابھی کنفرم نہیں تھے کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے، اس لیے آپ نے صاف لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ یہ تو دجال ہے نہیں، تم کیوں اس کو مارو گے. کوئی آپ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی اس کے بارے میں. تو ایک مبہم سی بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں کوئی چیز کنفرم نہیں ہے کہ یہ بالکل دجال ہے یا دجال نہیں ہے، وہ بات بالکل واضح نہیں تھی. ایک حدیث میں نے پڑھی، اور جو حدیثیں دجال کے ابن سیاد کے بارے میں انشاءاللہ وہ حدیثیں پڑھ کے پہلے اس کی شرح کریں گے آپ کے سامنے، پھر ابن سیاد کے بارے میں جو اہل علم کی رائے ہے وہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن پہلے یہ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ دیں. اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.